غالباً کال ہو گیا جی. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ سائنسی نقطۂ نظر سے روزے کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد. محترم ناظرین، رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس سال بھی رمضان کا یہ مہینہ نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کرتے ہوئے جو پیغام دیا وہ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اسلام میں جتنی اسپریچولس ہیں، جتنی ریچولس اور عبادتیں ہیں، ان کا بنیادی مقصد تو انسان کی اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کی روحانیت کی تعمیر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اخلاقی بنیادوں پر اسٹیبل کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کا امپیکٹ، اس کا ریفلیکشن زندگی کے مختلف زاویوں پر پڑتا ہے. تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسری عبادتیں کرتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور روزے کا بھی ہمیں جو اس کے الگ الگ بینیفٹس ہیں ان میں سے ایک بینیفٹ وہ ہے جو ہیلتھ کو لے کر، انسان کے جسم اور اس کے جسمانی ساخت کو لے کر ہے. آپ واقف ہوں گے ابھی چند سالوں پہلے روزے کے اوپر 2 نوبل پرائز دیا گیا، اور ایک چائنا کے ایک سائنٹسٹ کو اور بعض دوسرے کسی اور ملک کے سائنٹسٹ کو. جی ہاں. ان لوگوں نے روزے کے اوپر فاسٹنگ پر ریسرچ کر کے اس بات کو دریافت کیا کہ روزہ رکھنا کس طرح ہمارے جسم کو اور جسم کے پورے سسٹم کو محفوظ رکھتا ہے مختلف ڈیزیز سے، مختلف بیماریوں سے، اور جسم کے اندر پائے جانے والے جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے، ان کو کس طرح بیلنس کرتا ہے. یہ بات دریافت کی جا چکی ہے. تو اس کے اعتبار سے بعض سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کی ریسرچ یہ ہے کہ روزہ ہمیں بہت سی ڈینجرس بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اس میں سر فہرست کینسر کے جو جراثیم ہیں، کینسر کے جو جرثومے ہوتے ہیں، ان کو روزے کے ذریعے سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے جسم سے، اور وہ پنپ نہیں پاتے ہیں. تو ایک فائدہ یہ ہے. اسی طرح آپ نے اگر ڈائٹنگ کے اوپر، ڈائٹیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس پر ایک فارمولا ہے جس کو کہتے ہیں 5/2، یعنی کہ ہفتے میں صرف 5 دن آپ جم کر کھائیں جو کھانا چاہتے ہیں، لیکن 2 روز آپ فاسٹنگ کریں تو یہ 5 دن میں جو کچھ آپ نے کھایا ہے، ایکسٹرا کیلریز آپ نے جمع کی ہیں، یا آپ کے جسم کے ایلیمنٹس میں اگر کوئی نقصان دہ مادہ ڈیولپ ہوا ہے تو وہ ان 2 روزوں کی فاسٹنگ کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اسے بیلنس کر دیتا ہے. تو گویا کہ ڈائٹیشن کے لیے بھی آپ کو یہ سولوشن دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی مہلک بیماریوں کے جراثیم سے بھی آپ کے جسم کی حفاظت کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پر روزے کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ ہے کیا. روزہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، لیکن اگر آپ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر نگاہ ڈالیں تو روزہ اصل میں انسان کے پورے جسم کو شامل کر کر ہم روزہ رکھتے ہیں. یعنی سب سے پہلے اپنے اسٹمک کو ہم فارغ کرتے ہیں، وہاں کچھ غذا اور پانی نہیں پہنچاتے، تو یہ ہو گیا اسٹمک اور پیٹ کا روزہ. پھر اس کے بعد ہم اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، یا ایسا کوئی کام جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو، کسی کو ہرٹ ہو، اس سے ہم اپنی زبان کو روکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی نگاہ کو روکتے ہیں بدنگاہی سے، برے کاموں سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہن و دماغ کو پیوریفائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ذہن میں جو خیالات، جو تصورات، جو تھاٹس آئیں وہ پاکیزہ ہوں، وہ گندے اور پراگندہ نہ ہوں. تو فاسٹنگ اصل میں ایک ہولسٹک پروگرام ہے انسانوں کو پیوریفائی کرنے کے لیے، ان کی اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریفلیکشن یا اس کا امپیکٹ ہماری صحت پر اور ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے. تو گویا ایک فاسٹنگ کے ذریعے سے ہم بہت سے ڈائمنشنز میں اپنے آپ کو لیڈ کرتے ہیں، سیلف ماسٹری کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ کا دیا ہوا یہ حکم ہمارے لیے بہت سے فائدے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. جی
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तमीदी कलमात के लिए। बहुत सही आपने रोशनी डाली रोज़े के हवाले से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम।